السلام علیکم۔ میرا نام کلیم عزیز ہے اور آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے پاکستان میں جو پاور ریسورسز ہے اس کے اوپر۔ آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان اس وقت ایک شدید انرجی کرائسس سے گزر رہا ہے، اور پاکستان میں جو انرجی کرائسس ہے وہ دن بدن جو ہے گیٹنگ ایگریویٹڈ، اور اس سے جو ہماری جو معیشت ہے اس پر کافی امپیکٹ ہو رہا ہے۔ مثال کے طور پر جو ہمارا انڈسٹریل سیکٹر ہے ادھر کافی مسئلے ہیں، جو ہمارا جو ایگریکلچرل سیکٹر ہے ادھر کافی مسئلے ہیں۔ اس کے علاوہ جو ڈومیسٹکلی اگر بات کی جائے ہمارے گھروں کے اندر 2008-9 آن ورڈز لوڈ شیڈنگ کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، جو آج بھی ہے، آج بھی ہم اس کو فیس کر رہے ہیں۔ اسی لیے اس ویڈیو میں بات کروں گا کہ یہ کیوں اتنے انرجی کرائسس کے مسائل ہے پاکستان میں، اور اس کے وجوہات کیا ہے، اور ہم دیکھیں گے کہ پاکستان میں کون کون سے انرجی جو سورسز ہے وہ کون کون سے ہے، جس میں ہمارے پاس نان رینیویبل انرجی سورسز ہے، جس میں ہمارے پاس کوئل ہے، پیٹرول ہے، LNG ہے، ہمارے پاس جو ہے نیچرل گیس ہے۔ اس کے علاوہ ہم دیکھیں گے کہ پاکستان میں جو نان رینیویبل انرجی جو سورسز ہے، جس میں ہمارے پاس سولر سسٹم ہے، ہمارے پاس ہائیڈرو یعنی کہ واٹر ہے، ہمارے پاس اس میں ہمارے پاس ونڈ پاور ہے ہمارے پاس، اسی لیے ہمارے پاس جو ہے باقی بہت سارے جو ٹائپس ہے ہمارے پاس نان رینیویبل کے، اس پر جو ہے ہم کافی ڈسکشن کریں گے اور دیکھیں گے کہ پاکستان میں اس کی کیا پوٹینشیل ہے، اور ہم کتنا اس سے فائدہ لے رہے ہیں اور کتنا ہم اس سے فائدہ لے سکتے ہیں، اور کس طرح ہم ان سب کو جو ہے وہ ان کی پروپر جو ہے یوٹیلائزیشن کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہم دیکھیں گے کہ پاکستان میں جو بجلی کا سسٹم ہے، نظام ہے، اس کو ہم دیکھیں گے۔ جو ہمارے جو گریڈ سسٹم ہے وابڈا کو دیکھیں گے کہ کس طرح وہ بجلی بناتی ہے اور ہم سب کو جو ہے وہ پرووائڈ کرتی ہے، ٹرانسمیشن پر بات کریں گے۔ اس کے علاوہ بات کریں گے کہ وہ کون کون سے ایشوز ہیں، مسئلے ہیں، جس کی وجہ سے جو انرجی کرائسس ہے وہ ہو رہے ہیں، اور کس طرح ہم ایک سسٹینیبل ڈیولپمنٹ کے لیے یہ کتنا ضروری ہے۔ اس کے علاوہ باقی اس سے ریلیٹڈ جو ایشوز ہے اوورال ہم اس ویڈیو میں ان سب چیزوں پر آج جو ہے وہ بات کریں گے۔ سب سے پہلے تو انرجی پر بات کرتے ہیں کہ انرجی کیا چیز ہے۔ دیکھیے، انرجی کافی ایک امپورٹنٹ چیز ہے ہر چیز کے لیے۔ پہلے اگر میں ہیومن کی مثال دے دوں، ہم بریک فاسٹ کرتے ہیں صبح کے ٹائم، پھر ہم دوپہر کو جو ہے وہ لنچ کرتے ہیں، پھر رات کو ہم ڈنر کرتے ہیں، اسی طرح ہم مڈ نائٹ سنیک کی بات کی جائے یا باقی جو ہم فوڈ وغیرہ لیتے ہیں جب بھی ہمیں بھوک لگتی ہے۔ جب ہم فوڈ لیتے ہیں اس سے ہم انرجی لیتے ہیں، ہمارے اندر انرجی آ جاتی ہے، اور اس انرجی کو پھر ہم یوٹیلائز کرتے ہیں کام کرنے میں، آفس کے کام ہم کرتے ہیں، گھر کے جو ڈومیسٹک جو کام کرتے ہیں وہ ہم انرجی کے تھرو کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، میرے اندر انرجی ہے، اور اس انرجی کو یوز کر میں یہ لیکچر ڈیلیور کر رہا ہوں۔ اگر میرے اندر انرجی نہ ہوتی میں نہ بول سکتا تھا، پھر جو ہے میرا مائنڈ جو تھا وہ بھی پراپرلی کام نہیں کر رہا ہوتا۔ میرے اندر ابھی انرجی ہے اور اس انرجی کو میں یوز کر رہا ہوں۔ اگر یہ 1 گھنٹے بعد جو لیکچر میں ڈیلیور کر رہا ہوں، 1 گھنٹے بعد میرے اندر تھوڑی سی انرجی کم ہو جائے گی، اور پھر مجھے پانی کی ضرورت ہوگی، مجھے چائے کی ضرورت ہوگی، اور مجھے فوڈ کی ضرورت ہوگی، تاکہ میرے اندر انرجی جو ہے وہ دوبارہ آ جائے۔ اسی طرح اگر ہم اینیملز کی بات کریں وہ بھی گھاس کھاتے ہیں، ڈیفرنٹ قسم کے فوڈ کھاتے ہیں جنگلوں میں، یا ہمارے گھروں میں جو گاؤں میں رورل ایریا میں جو جانور ہوتے ہیں ان کو ہم فوڈ دیتے ہیں، ان کو بھی انرجی کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر ہم ان کو فوڈ نہیں دیں گے ان کے اندر انرجی نہیں ہوگی اور وہ مر جائیں گے۔ پلانٹس کی بات کی جائے آپ نے فوٹوسینتھسس کا سنا ہوگا 9 کلاس میں، زائلم، فائلم، اور زمین سے وہ پانی لیتے ہیں اور سورج سے وہ لیتے ہیں، اس سے ان کے اندر انرجی آتی ہے۔ ہر چیز جو ہے وہ انرجی پر جو ہے وہ ڈیپینڈنٹ ہے۔ اچھا، اگر ہم پاور کی بات کی جائے پاور ہمارے پاس کافی ایک امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے۔ ہم پاور جو ہے وہ فیول سے لیتے ہیں، جو آئل ہم یوز کرتے ہیں گاڑیوں کے اندر، ہم آئل یوز کرتے ہیں۔ اسی طرح ہم بجلی بناتے ہیں یہ میں تھرمل بجلی، الیکٹریسٹی، جس پر ہم بات کریں گے، وہ ہم تقریباً 60% بجلی ہم آئل سے بناتے ہیں۔ یہ ایک انرجی کا ایک فارم ہے جسے ہم یوز کرتے ہیں اور اسے ہم بجلی بناتے ہیں، جو ہمیں پاور دیتی ہے۔ اسی طرح ہم واٹر، آپ کو پتہ ہے
ڈیم سے ہم بجلی بناتے ہیں. سو ڈیمز جو واٹر ہے وہ بھی ہمارے پاس ایک انرجی کی ایک ریسورس ہے. اسی طرح جو سن لائٹ آپ کو پتہ ہے آپ کے گھر میں سولر سسٹم ہوگا, شیشے ہوں گے, اور آپ کے جو ٹیرس ہے وہاں پر آپ جو ہے اس کو سیٹ کرتے ہیں, اور سورج جو ہے اس کے تھرو وہ اس سے انرجی لیتی ہے, اور پھر ہمارے نیچے جو پنکھے ہوتے ہیں, ہمارے ریفریجریٹرز ہوتے ہیں, یا باقی جو چیزیں ہوتی ہے ڈومیسٹک چیزیں, سو وہ ہم اس سے یوز کرتے ہیں. سو وہ سولر سسٹم جو ہے وہ سولر سے یعنی سن سے وہ انرجی جو ہے وہ لیتی ہے. اس کے علاوہ جو ونڈ ہے, ہوا, سو اس سے بھی ہم انرجی لیتے ہیں. آپ نے ونڈ ملز کا سنا ہوگا, میں بعد میں آپ کو ڈیٹیل سے سمجھاؤں گا یہ سارے ٹائپس. سو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ انرجی کافی امپورٹنٹ چیز ہے. جب انرجی نہ ہو سو آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے. سو یہ ہمارے پاس انرجی ہے. میں ایک اور مثال آپ کو دے دیتا ہوں. آپ فار ایگزامپل آپ کے پاس ایک موٹر کار ہے یا بائک ہے, اس میں آپ پیٹرول ڈالتے ہیں, اور وہ پیٹرول جو ہے سو وہ جو گاڑی کے اندر جو انجن ہوتا ہے سو وہ پیٹرول جو ہے اس کو برن کرتا ہے, اور اس کے بعد جو ہو وہ اس کو جو ہے کیمیکل انرجی میں اس کو کنورٹ کرتا ہے, اور جو ہماری گاڑی ہوتی ہے ہم اس کو چلاتے ہیں. سو وہ ہمارے پاس ایک ریسورس ہے. پیٹرول ہمارے پاس ایک ریسورس ہے, انرجی کا ایک ریسورس ہے. ہم فوڈ کھاتے ہیں, فوڈ ایک ریسورس ہے. ہمارا جو ہم فوڈ سے انرجی لیتے ہیں سو وہ ہمارے پاس ایک ریسورس ہے. گھروں کے اندر آپ گیس یوز کرتے ہیں, سو گیس آپ کے پاس پاور کا ایک ریسورس ہے. ہوا سے ہم بجلی بناتے ہیں, سو ہوا ہمارے پاس ایک ریسورس ہے. سن سے ہم بجلی سولر سسٹم کے تھرو جنریٹ کرتے ہیں, سو وہ ہمارے پاس ایک پاور ریسورس ہے. اور جو بھی چیزیں ہم یوز کرتے ہیں, گیس ہو گیا, پیٹرول ہو گیا, جو بھی ہے سو وہ ہمارے پاس ایک ریسورس ہے. سو یہ اسے ہم کہتے ہیں انرجی, اور انرجی جو ہے سو وہ کافی امپورٹنٹ چیز ہے ہر کنٹری کے لیے. اب ہم بات کرتے ہیں کہ پاکستان میں ہمارے پاس جو پاور کے ریسورسز ہے سو وہ کون کون سے ہے. یوجولی ہمارے پاس دو ٹائپس ہوتے ہیں. ایک ہمارے پاس ہوتا ہے رینیویبل انرجی, اور ایک ہمارے پاس ہوتا ہے نان رینیویبل انرجی. اچھا, جو نان رینیویبل انرجی ہوتی ہے سو وہ والی انرجی کے ریسورسز ہوتے ہیں جس کو ایک دفعہ ہم یوز کریں سو دوبارہ اس کو ہم یوز نہیں کر سکتے, یعنی کہ ری یوز اس کو ہم نہیں کر سکتے. اس کی وجہ سے یہ والے جو ریسورسز ہیں سو یہ آہستہ آہستہ ختم ہوتے ہیں. اسی طرح جو دوسرا ٹائپ ہے جو جسے ہم کہتے ہیں رینیویبل انرجی, سو اس میں ہمارے پاس جو پاور کے ریسورسز ہوتے ہیں سو اسے ہم ری یوز کر سکتے ہیں, بار بار اسے ری یوز کر سکتے ہیں. سو لہٰذا وہ ہمارے پاس کبھی ختم نہیں ہوتے. سب سے پہلے بات کرتے ہیں ہمارے پاس پاکستان میں جو نان رینیویبل انرجی کے جو ریسورسز ہیں سو وہ کون کون سے ہیں. اس میں ہمارے پاس ہے کوئل, ہمارے پاس ہے پیٹرول, ہمارے پاس ہے نیچرل گیس, اور ہمارے پاس ہے نیوکلیر انرجی. نان رینیویبل میں سب سے پہلے ہمارے پاس ہے کوئل, یعنی کہ جسے ہم کوئلہ کہتے ہیں, جو کہ بلیک کلر کا ہوتا ہے, آپ یوز کرتے ہیں اپنے گھروں میں. کوئل جو ہے سب سے پرانا ہمارے پاس فسل فیول ہے, اور یہ خاص کر جو پلانٹس کی جو ڈیکمپوزیشن ہوتی ہے, خاص کر جو سویمپ فارسٹ ہوتے ہیں, جو دلدل ہم اسے کہتے ہیں, سو وہاں پر ان کی ڈیکمپوزیشن ہوتی ہے. اور یہ آج سے تقریباً اس کی ڈیکمپوزیشن زمین میں 320 ملین سال پہلے شروع ہوئی, اور ابھی ہم جو ہے اس کو یوز کر سکتے ہیں. سو یہ آہستہ آہستہ جو ہے وہ ختم ہو رہی ہے. پاکستان کی بات کی جائے سو پاکستان میں اس کے تقریباً اکارڈنگ ٹو سائنٹسٹ پاکستان میں تقریباً کچھ 300 ملین ٹنز جو ہے وہ ہمارے پاس ریزروس ہے کوئل کے, اور ہم ان میں سے 3-4% جو ہے وہ یوز کر رہے ہیں. باقی جو کوئل ہے سو وہ زمین میں ہے, لیکن ہم نے ابھی تک اس کو ڈسکور نہیں کیا, اور یہ آپ اس طرح آسانی سے ڈسکور نہیں کر سکتے. اس کے لیے آپ کو جیولوجسٹ کی ضرورت ہوتی ہے, سائنٹیفک ایکوپمنٹس کی ضرورت ہوتی ہے, ریسرچ کی ضرورت ہوتی ہے, پیسے کی ضرورت ہوتی ہے, تب آپ اس کو جو ہے وہ ڈسکور کر سکتے ہیں اور آپ اس کی ڈگنگ کر سکتے ہیں. سو انفارچونیٹلی ڈیو ٹو ہیونگ لیک آف ریسورسز پاکستان ہیو بین انیبل ٹو ڈسکور دس ہیوج اماؤنٹ آف کوئل, اینڈ وی آر جسٹ یوزنگ اے اسمال اماؤنٹ آف کوئل ریزروس. پہلے ہمارے پاس بلوچستان میں کافی ریزروس تھے, لیکن ابھی ریسنٹلی ہم نے سندھ میں جو تھر ہے, ڈیزرٹ ہے, سو وہاں پر ہم نے اس کو ڈسکور کیا ہے, اور وہاں پر ابھی ماشاءاللہ میں نے ادھر دیکھا بھی ہے بہت سارے پروجیکٹس وہ کر رہے ہیں, یعنی تھر میں جو لوگ ہیں سو ادھر جو الیکٹریسٹی ہے وہ کوئل سے بن رہی ہے. اس کے علاوہ بہت سارے پروجیکٹس جو ہے وہ کر رہے ہیں. اچھا, مسئلہ یہ ہے کہ پہلے گورنمنٹ نے اس پر کافی توجہ بھی نہیں دیا تھا. اس کی مین وجہ یہ تھی کہ ہماری پاپولیشن اتنی نہیں تھی, اور ہم جو ہے وہ
آئل کے تھرو ہمارے جو پاور ریسورسز ہیں سو وہ ہم ادھر سے پورے کر رہے تھے. لیکن ابھی آپ کو پتہ ہے کہ آئل کے پرائسز بھی کافی ہائی ہے, پاکستان کی اکانومی بھی ٹھیک نہیں ہے, اور ہم زیادہ جو ہمارا امپورٹ بل ہے سو اس میں زیادہ جو پیسے جو ہوتے ہیں سو وہ جو ہے اس کے ہوتے ہیں, آئل کے ہوتے ہیں. سو اسی طرح گورنمنٹ ابھی اس طرف آ رہی ہے پاکستان کی اسٹیٹ کے, اگر ہم آئل کو ڈسکور کریں, اس کو یوز کریں انسٹیڈ آف آئل, سو جو ہمارا امپورٹ بل ہے سو اسے ہم کافی حد تک جو ہے وہ کم کر سکتے ہیں. سو پاکستان میں جو ریزروز ہے وہ تو بہت زیادہ ہے, لیکن انفارچونیٹلی ابھی ہم کافی تھوڑے سے مقدار میں اس کو یوز کر رہے ہیں. سو مسئلہ یہ ہے کہ ایک تو اس کو ڈسکور کرنا ہے, اس کے لیے آپ کو ٹیکنالوجسٹ, جیولوجسٹ, پیسے کی ضرورت ہوگی. سو یہ سیکٹر جو ہے اس پر جو ہے وہ کام جو ہے ابھی اتنا نہیں ہو رہا ہے, اور ابھی کچھ پالیسیز میرے خیال میں جو ہے وہ بن رہی ہے. نان رینیویبل میں سب سے ایک امپورٹنٹ ہمارے پاس جو پاور ریسورس ہے وہ ہمارے پاس ہے منرل آئل, جسے ہم کہتے ہیں پیٹرولیم, جس میں ہمارے پاس پیٹرول ہوتے ہیں, ہمارے پاس کیروسین ہوتے ہیں, ہمارے پاس جو ہے ڈیزل ہوتے ہیں, بہت ڈفرینٹ باقی جو ہے پیٹروکیمیکل ٹائپس قسمیں ہوتی ہیں ہمارے پاس. پاکستان سب سے زیادہ جو مسئلہ ہے پاکستان میں وہ ہے اس کا, کیونکہ ہمارے پاس اتنے سائنٹسٹ کے مطابق پاکستان میں پیٹرول جو ہے وہ ہے, پاکستان میں ہے, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ابھی تک ہم نے اس کو ڈسکور نہیں کیا, اور یہ کافی مشکل ہے ہمارے لیے. سو اسی لیے ہم کافی ٹائم سے جو ہے وہ باقی کنٹریز سے آئل لیتے ہیں, خاص کر سعودی عربیہ سے, UAE سے ہم رہتے ہیں, اور ریسنٹلی ہم جو ہے ادھر ادھر جو ہے دیکھتے ہیں, کبھی رشیا سے معاہدہ کرتا ہے, کبھی ایک کنٹری سے, کبھی دوسری کنٹری سے. اسی وجہ سے کرتے ہیں تاکہ ہمیں پیٹرول سستی رائٹ پر مل جائے, اور ہم جو ہے ہمارا جو امپورٹ بل ہے سو وہ کم ہو جائے. سو یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے پاکستان میں, کیونکہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ تقریباً جو ٹرانسپورٹ ہم یوز کرتے ہیں, 5واں بڑا ملک ہے دنیا میں آبادی کے لحاظ سے, ہر کسی کے پاس گاڑی ہے, ہر کسی کے پاس بائک ہے, اور سو ٹرانسپورٹ کے لیے ہم 57% جو ہمارا آئل ہے وہ ٹرانسپورٹ کو جاتا ہے, 33% جو ہے اس سے ہم بجلی بناتے ہیں. پاکستان میں مور دین 60% بجلی جو ہے وہ ہم آئل سے بناتے ہیں. سو اسی وجہ سے یہ بھی کافی اہم وہ ہے, اور باقی چیزوں کے لیے بھی ہم 10% جو ہے وہ آئل یوز کرتے ہیں. سو آئل جو ہے ان کی جو کنزمپشن ہے پاکستان میں بہت زیادہ ہے, اور ہم اس کو جو ہے قابو نہیں کر رہے ہیں, اور یہ ایک کافی سیریس ایشو ہے پاکستان میں. اس کی وجہ سے جو ہمارا انڈسٹریل سیکٹر ہے وہ جو ہے امپیکٹ ہو رہا ہے, ایگریکلچرل جو سیکٹر ہے وہ امپیکٹ ہو رہا ہے. ڈومیسٹکلی آپ اپنے گھروں میں دیکھیں کہ لوڈ شیڈنگ ہوتا رہتا ہے. تو کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ ہمارے پاس اتنے انرجی کے جو ہے وہ ریسورسز نہیں ہے. سو پیٹرول جو ہے یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے پاکستان میں, اور ہمارا جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے, خسارہ ہے, وہ بھی میرے خیال میں اس کی وجہ سے ہی ہے. اگلا ہمارے پاس نان رینیویبل پاور ریسورسز میں ہے وہ ہے نیچرل گیس. 1952 میں سائنٹسٹ جو ہے وہ پاکستان میں آئل کی تلاش کر رہے تھے ڈفرینٹ ایریاز میں, اور انہوں نے 1952 میں جب وہ آئل کی تلاش کر رہے تھے سو انہوں نے بلوچستان میں سوئی میں نیچرل گیس کو ڈسکور کیا. دیکھیے جدھر سے آپ پیٹرول نکالتے ہیں سو پیٹرول جو راکس ہوتے ہیں, سیڈیمنٹری راکس, سو اس میں پیٹرول پایا جاتا ہے, اور اس راکس میں چھوٹے چھوٹے ہولز ہوتے ہیں. سو جو گیس خارج ہوتی ہے ان پیٹرول سے, سو اس گیس کو جو ہم ہے ایز اے نیچرل گیس یوز کرتے ہیں. سو جو پیٹرول ہوتی ہے سو اس کی وجہ سے جو ہے وہ نیچرل گیس بھی جو ہے وہ بنتی ہے, یہ دونوں ایک ساتھ بنتے ہیں. سو ان راک سے جو ہے وہ ادھر سوئی میں گیس نکلتی ہے, اور جسے ہم پورے پاکستان میں یوز کرتے ہیں. پھر باقی ایریاز سے بھی جو ہے ادھر ادھر جو ہے ہم نے جو ہے وہ گیس ڈسکور کی ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان کی آبادی اگین بڑھ چکی ہے, اور اس فیلڈ میں کافی کمپٹیشن ہے. آپ کے گھروں میں گیس کی لوڈ شیڈنگ ہوتی رہتی ہے. اسی طرح جو CNG پمپس ہیں وہاں پر ہر سال لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے, خاص کر جو ونٹر میں جو ہے جو CNG پمپس ہیں تو وہ بند ہو جاتے ہیں, اور ان کے لیے جو وہ ٹائم فکس کرتے ہیں کہ آپ نے اتنے گھنٹے جو ہے اپنے پمپس کو چلانا ہے, کیونکہ باقی ہم نے گھروں کو دینا ہے. سو کمپٹیشن بہت زیادہ ہے. اس کی وجہ سے جو انڈسٹریل سیکٹر ہے وہ بھی امپیکٹ ہو رہا ہے, کیونکہ ہم جو فرٹیلائزر انڈسٹری ہے, اس کے علاوہ سیمنٹ انڈسٹری ہے, سو ادھر ہم زیادہ تر نیچرل گیس کو یوز کرتے ہیں. سو جب ان کو گیس نہیں ملتی, اور یا ملتی ہے سو یعنی پرائسز اس کے زیادہ ہوتے ہیں, سو اس کی پروڈکشن جو ہے وہ پھر مہنگی ہو جاتی ہے. سو بہت سارے جو ہے مسئلے ہوتے ہیں. سو نیچرل گیس جو ہے یہ ہمارے پاس کم ہو رہا ہے. ابھی ہم نے جو ہے ایران سے ایک معاہدہ کیا تھا, ایران گیس پائپ لائن,
آف پاکستان. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ایران کے سائڈ پر وہ پروجیکٹ کمپلیٹ ہو چکا ہے اور پاکستان کے سائڈ پر ابھی جو ہے اٹ از یٹ ٹو بی کمپلیٹڈ. مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان گیٹ ریلیکٹنٹ، کیونکہ وہ پاکستان سوچتا ہے کہ اگر میں اس پروجیکٹ پر کام کروں گا سو ایران اور امریکہ کے تعلقات ٹھیک نہیں ہے، سو مجھ پر جو ہے وہ سینکشنز لگ سکتے ہیں. سو اگر وہ پروجیکٹ ہمیں مل جائے سو ایران سے ہمیں کافی گیس مل سکتا ہے. ایک اور پروجیکٹ ہے جسے ہم کہتے ہیں ٹاپی مین کہ تاجکستان، افغانستان، پاکستان، انڈیا. گیس پائپ لائن تاجکستان سے افغانستان آئے گی، افغانستان سے پاکستان آئے گی اور پاکستان سے انڈیا جائے گی. اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر تاجکستان سے پاکستان گیس پائپ لائن آئے گی سو بیچ میں افغانستان ہے. ابھی افغانستان میں طالبان کی گورنمنٹ ہے، وہاں پر ایک لیجیٹیمیٹ گورنمنٹ نہیں ہے، ان کو یونائٹڈ نیشن نے ایکسیپٹ نہیں کیا ہے اور وہاں پر پیس نہیں ہے. اس پروجیکٹ کو کمپلیٹ کرنے کے لیے افغانستان میں پیس ہونا چاہیے. سو یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. اگر یہ دو پروجیکٹس بھی ہو جائے تب بھی ہمارا ایشو جو ہے وہ ریزولو ہو سکتا ہے. سو یہ جو سیکٹر ہے نیچرل گیس، یہ بھی آہستہ آہستہ جو ہے وہ ختم ہو رہا ہے. اچھا، اس کے علاوہ جو ماؤنٹینیس ایریا میں لوگ رہتے ہیں جدھر ہم نیچرل گیس کی سپلائی نہیں کرتے ہیں، سو پھر اس گیس سے ہم ایک اور گیس بناتے ہیں جسے ہم کہتے ہیں ایل پی جی، لیکویفائڈ پیٹرولیم گیس. ایل پی جی ہم اس نیچرل گیس کو جو ہے ہم کمپریس کرتے ہیں سلنڈرز کے اندر اور پھر ہم ٹرانسپورٹ کے تھرو جو ہے ان گھروں تک جو ہے وہ سپلائی کرتے ہیں. نان رینیویبل انرجی میں ہمارے پاس جو آخری ٹائپ ہے وہ ہے نیوکلیر انرجی. نیوکلیر انرجی پاکستان جو کہ ہم ایٹمز سے ہم بناتے ہیں، جو نیوکلیر جو ہمارے پاس جو سسٹم ہوتا ہے اس سے بناتے ہیں. پاکستان ایک نیوکلیر اسٹیٹ ہے، ہمارے پاس ٹیکنالوجی ہے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ کافی ایکسپینسو ہے اور جو ڈیولپ کنٹریز ہے تو وہ اس سے فائدہ لے رہے ہیں اور پاکستان میں بھی ہے. ہم نے 1971 میں کراچی نیوکلیر پلانٹ جو ہے اس کو کمیشن کیا. اسی طرح ہم یعنی تھوڑا سا ریشو جو ہماری جو بجلی بنتی ہے، انرجی ہم بناتے ہیں سو وہ اس سے ہم لیتے ہیں نیوکلیر انرجی سے، کیونکہ یہ کافی زیادہ ایکسپینسو ہے اور ان جو ڈیولپ کنٹریز ہے وہاں پر ان کے پاس ریسورسز ہے، اسی وجہ سے وہ اس کو یوز کر رہے ہیں. سو یہ کافی ایکسپینسو ہے اور اسی وجہ سے جو ہے ہم اس پر زیادہ کام ابھی تک نہیں کر پائیں. اگر ہم اس پر کام کریں تو ہم اس سے کافی انرجی حاصل کر سکتے ہیں. اچھا، جو ٹائپس میں نے آپ کے سامنے رکھے وہ ہمارے پاس نان رینیویبل انرجی پاور کے ریسورسز تھے. ابھی یہ وہ والے ریسورسز ہیں جو تو یا بہت زیادہ مہنگے ہیں اور یا وہ آہستہ آہستہ ختم ہو رہے ہیں اور یا پاکستان میں ہے ہی نہیں. سو بہت سارے مسئلے ہیں اور ہم ان پر ہماری جو ڈپینڈنسیز ہے سو وہ نان رینیویبل پر ہے. اسی وجہ سے ہمارے ملک میں انرجی کرائسس ہے. ابھی مسئلہ یہ ہے کہ ان کرائسس کی وجہ سے ہمارا انڈسٹریل سیکٹر جو ہے وہ امپیکٹ ہو رہا ہے، ہمارا ایگریکلچر سیکٹر جو ہے وہ ہو رہا ہے، گھروں کے اندر لوڈ شیڈنگ ہو رہا ہے. سو ابھی اس کے سلوشنز کیا ہے؟ سو سلوشنز یہ ہے کہ ہمیں کچھ الٹرنیٹیو متبادل راستوں کو ہمیں ڈھونڈنا ہوگا اور وہ یہ ہے کہ ہمارے پاس جو رینیویبل انرجی کے ریسورسز ہے سو اس کو ہم نے یوز کرنا ہے. اب رینیویبل انرجی ریسورسز کون کون سے ہیں اور پاکستان میں اس کے پوٹینشیل ہے یا نہیں ہے اس پر تھوڑا سا بات کرتے ہیں. رینیویبل انرجی جو ہمارے پاس ریسورسز ہے اس میں پہلے ہمارے پاس ہے واٹر. دیکھیے، آپ کو پتہ ہے کہ واٹر کے تھرو ہم ہائیڈرو الیکٹرک پاور جو ہے وہ کر سکتے ہیں، جو ہم بڑے بڑے ڈیمز بناتے ہیں اور پھر ان ڈیمز کی جو واٹر ہوتی ہے سو ان کے تھرو ہم بجلی بناتے ہیں. کس طرح بناتے ہیں؟ ہم بڑے بڑے ڈیمز بناتے ہیں اور ڈیمز کے نیچے ہم بڑے بڑے ٹربائنس لگاتے ہیں جو ویل کی طرح جو جس پر پانی جو ہے وہ فلو کرتی ہیں اور وہ روٹیٹ کرتی ہیں اور جس سے جو بجلی ہے وہ جنریٹ ہوتی ہے. ابھی مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان جو ہے یہاں پر پوٹینشیل ہے، بہت زیادہ ہے، کیونکہ یہاں پر ہمالیہ ہے، کراکورم ہے، ہندو کش ہے اور پاکستان میں تقریباً اباؤٹ 5000 ہمارے پاس گلیشیئرز ہے اور ایگریکلچرل کنٹری ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے پاس ڈیمز بہت کم ہے، چھوٹے چھوٹے ڈیمز ہیں لیکن بڑے ڈیمز، ایک ہمارے پاس توربیلا ڈیم ہے، ایک ہمارے پاس منگلا ڈیم ہے اور ان کی جو کیپیسٹی ہے وہ بھی کم ہو چکی ہے، جو سیلینٹی ہے اس کی وجہ سے کم ہو چکی ہے. سو جو یہ والا سیکٹر ہے سو یہاں پر کافی پوٹینشیل ہے لیکن اس پر پاکستان کی گورنمنٹ زیادہ کام نہیں کر رہی ہے. اور اگر ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں، ہم بڑے بڑے ڈیمز نہیں بنا سکتے، سو ہم چھوٹے چھوٹے ڈیم جو ہے وہ بنا سکتے ہیں. ہماری جو ناردرن ایریا ہے سو وہاں پر بہت سارے ایسے 100 and 1000 جو ہے اسپاٹس ہے جدھر ہم چھوٹے چھوٹے ڈیم بنا سکتے ہیں اور چھوٹے چھوٹے اسمال جو ہے منی ہائیڈرو الیکٹرک پاور پلانٹ جو ہے ہم اسٹیبلش کر سکتے ہیں اور ہم اس سے بجلی جنریٹ کر سکتے ہیں.
اچھا، اس میں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ونٹر میں جو ہے آپ اس سے فائدہ نہیں لے سکتے ہیں، کیونکہ مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان میں زیادہ تر واٹر گلیشیئر سے آتے ہیں، اور ونٹر میں جو گلیشیئرس ہوتے ہیں سو ان کی میلٹنگ سٹاپ ہو جاتی ہے، جو برف ہوتی ہے سو وہ پگھلنا بند ہو جاتی ہے، کیونکہ گرمی میں ہوتی ہے سردی میں نہیں ہوتی، سو اس کی وجہ سے جو واٹر ہے سو اس کی جو پریشر ہے وہ کم ہو جاتی ہے، اور ہم ونٹر میں زیادہ بجلی جو ہے پھر وہ تیل سے، آئل اور ان چیزوں سے بناتے ہیں، اور اگین تیل جو ہے ہم باہر سے منگواتے ہیں، اور جو ہمارے پاس بجلی جو ہے وہ کافی اس سے مہنگی ہو جاتی ہے۔ سو اس کا کافی پوٹینشیل ہے پاکستان میں، اس پر ہمیں بہت سارا کام کرنا چاہیے۔ ایک یہ ہمارے پاس الٹرنیٹیو وے ہے۔ دوسرا ٹائپ ہمارے پاس رینیویبل ریسورسز کا ہے، وہ ہے سولر سسٹم۔ کافی فیمس ہے آج کل، اور جو لوگ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں سو میرے خیال میں میجورٹی آپ میں سے ایسے ہوں گے کہ آپ کے گھروں کے چھتوں کے اوپر ٹیرس میں آپ نے جو سولر پینلز ہے وہ آپ نے لگائے ہوں گے، اور باقی ابھی تو ایسے پروجیکٹس چل رہے ہیں کہ کمپنیز جو ہے وہ پورا آپ کا جو گھر ہے وہ کنورٹ کر لیتا ہے سولر پینلز میں، اور آپ کی جو ڈپینڈنسی ہے باقی بجلی پر کنٹریز کی جو اسٹیٹ آپ کو پرووائڈ کرتی ہے سو وہ ختم ہو جاتی ہے۔ سو یہ میرے خیال میں اس پر ہمیں کام کرنا چاہیے، اور آج بہت سارے جو ہمارے پاس ایکوپمنٹس ہیں ڈومیسٹک ہم یوز کرتے ہیں، کوکنگ کے یوز کرتے ہیں، ریفریجریٹر ہے، گاڑی آ چکی ہے، سلنڈر آ چکی ہے، لائٹس آ چکے ہیں، بہت سارے چیزیں تقریباً سب کچھ جو ہے وہ اے سیز کو آپ دیکھ لیں، اسی طرح آپ جو ہے وہ جو ٹیوب ویلز ہیں وہ بھی سولر کے آ چکے ہیں۔ سو سب کچھ آہستہ آہستہ اس طرف کنورٹ ہو رہا ہے یہ ہمارے پاس، لیکن اس میں مسئلہ ہے کہ یہ ہمارے پاس کافی ایکسپینسو ہوتا ہے اور ہر کوئی اس کو افورڈ نہیں کر سکتا۔ سو یہ مسئلہ ہے، ہمیں اس پر کام کرنا چاہیے، اس میں جو ہے باقی کنٹریز کو انوالو کرنا چاہیے، پاکستانی اسٹیٹ کو جو ہے سبسڈیز دینی چاہیے تاکہ لوگوں کو جو ہے وہ سستی ملے یہ سولر، اور اس سے ہم فائدہ اٹھا سکیں۔ خاص کر جو انڈسٹریل سیکٹر ہے، جو ایگریکلچرل سیکٹر ہے، سو ان کو جو ہے اس کی کافی ضرورت ہے تاکہ جو ہماری معیشت ہے سو وہ اس سے ٹھیک ہو جائے، اور ڈومیسٹکلی بھی کافی امپورٹنٹ ہے ہمارے لیے۔ سو اس سیکٹر پر اگر ہم کام کریں سو یہ نہ تو اس سے کوئی کاربن ایمیشن ہوتی ہے، نہ کوئی پولوشن ہوتی ہے، نہ انوائرمنٹ کو یہ کنٹیمنیٹ کرتا ہے، اور کافی ہمارے پاس ایک گرین ہمارے پاس جو ہے ایک انرجی ریسورس ہے، سو اس پر ہمیں کام کرنا چاہیے۔ اگلا ہمارے پاس جو رینیویبل انرجی کا ریسورس ہے وہ ہمارے پاس ہے ونڈ پاور۔ اچھا، ونڈ ہم کسے کہتے ہیں؟ ہوا کو کہتے ہیں، ایئر کو ہم کہتے ہیں۔ ابھی اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے یہ مراد ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا خاص کر جو کوسٹل جو ایریا ہے وہاں پر بڑے بڑے ٹاورز کی شیپ میں جو ہے ایک فین وہ لگاتے ہیں، اور وہ ہوا آتی ہے، اور اس سے وہ فین جو ہے وہ روٹیٹ ہوتی ہے، اور اس سے جو ہے وہ نیچے ٹربائن لگا ہوا ہوتا ہے، اور وہ جو ہے پھر وہ چلتا ہے، اور اس سے جو ہے بجلی بنتی ہے۔ پاکستان، اچھا یہ زیادہ تر جو کوسٹ لائن ہوتی ہے سو وہاں پر ہوتی ہے، یعنی سمندر کے ساتھ جو ایریا ہوتی ہے سو وہاں پر جو ہے کیونکہ واٹر کے ویوز آتے ہیں، اس سے جو ہے وہ زیادہ تر جو ہوا ہے سو وہ آتی ہے، سو وہاں پر اس کا پوٹینشیل بہت زیادہ ہوتا ہے۔ اب یہ اگر پاکستان کی بات کی جائے سو تقریباً پاکستان میں ہمارے پاس اباؤٹ 800 کلومیٹر ہمارے پاس جو ہے وہ کوسٹ لائن ہے بلوچستان میں اور سندھ میں۔ سو جو سی پیک پروجیکٹ ہے، آپ گوادر جائیں سو وہاں پر جو چائنیز ہیں سو وہ ونڈ پاور سے جو ہے وہ بجلی بھی بنا رہی ہیں، سو کافی پوٹینشیل ہے اس سیکٹر میں، ہم جو ہے وہ اس سے بھی ہم بجلی بنا سکتے ہیں۔ اگلا ہمارے پاس جو رینیویبل انرجی پاور ریسورسز ہیں سو وہ ہے ہمارے پاس جیو تھرمل پاور۔ جیو تھرمل پاور کافی انٹرسٹنگ ہے، اور یہ آپ نے اگر زمین کو اسٹڈی کیا ہوگا سو زمین کے جو 3 ٹائپس ہے، کور ہے ہمارے پاس، میلٹ ہے، اور ہمارے پاس جو لیتھوسفیئر جدھر ہم رہتے ہیں، سو بیچ میں جو زمین کا حصہ ہے وہاں پر ہمارے پاس آگ ہے، میگما ہے ہمارے پاس، اور اس آگ کے تھرو زمین کے اوپر جو پانی ہے سو وہ جو ہے وہ ایسی جگہ ہوتی ہے جہاں پر وہ پانی کو بوائل کرتا ہے، اور اس سے جو ہے اسٹیم بنتی ہے، سو اس اسٹیم پر جو ہے بڑے بڑے ہم ٹربائنس لگا دیتے ہیں، اور اس کے تھرو جو ہے وہ ہم بجلی بنا سکتے ہیں۔ ابھی یہ اگر پاکستان کی بات کی جائے سو کہا جاتا ہے کہ پاکستان میں جو ٹیکٹونک پلیٹ ہے سو وہ گیا ہے، اور اس کے تھرو جو ہے پاکستان میں پوٹینشیل ہے، یہاں پر ہم جیو تھرمل کو بھی کر سکتے ہیں۔ کچھ خاص ہم نے اس پر توجہ نہیں دیا ہے، لیکن یہ کافی ہمارے پاس ایک اچھا طریقہ ہے، اچھا ایک الٹرنیٹیو ہمارے پاس راستہ ہے جس کے تھرو ہم جو ہے وہ انرجی کرائسس کو کم کر سکتے ہیں۔ جیو تھرمل پاور پلانٹس کو ہم لگا سکتے ہیں اکارڈنگ ٹو اٹالین سائنٹسٹ۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس ان میں ایک دو اور ٹائپس ہے، ہمارے پاس ویو پاور ہے، اور ہمارے پاس
टाइडल पावर। अच्छा, वेव पावर कौन सा है? देखिए, जो वेव आती है, वेव मीन के जो आपने देखा होगा, अगर आप बीच पर गए हैं, आप दरिया गए हैं, सो वहाँ पर जो पानी के जो वेव्स हैं, सो उससे जो है प्रेशर आती है। सो उस प्रेशर्स जो आती है, सो वहाँ पर हम टरबाइंस लगाते हैं, और जो वेव होती है, सो वो वेव उस टरबाइन को जो है वो रोटेट करता है, उससे भी हम बिजली बना सकते हैं। अभी जिस तरह अगेन मैंने आपको बताया कि तकरीबन 1000 हमारे पास कोस्ट लाइन है, और जो मकरान कोस्ट है पाकिस्तान में, सो वहाँ पर जो है स्ट्रॉन्ग वेव एनर्जी है, सो वहाँ पर इसका पोटेंशियल है, वहाँ पर हम इसको जो है वो कर सकते हैं। लेकिन मसला ये है कि ये काफ़ी एक एक्सपेंसिव एक रास्ता है, हमें पैसे चाहिए, और ये जो कि हमारे पास है ही नहीं, पाकिस्तान में पैसे ही नहीं है, सो किस तरह आप इस पर ख़र्च करेंगे। सो ये हमारे पास एक टाइप जो है वो ये भी है अल्टरनेटिव, जिससे हम एनर्जी के क्राइसिस है वो हम कम कर सकते हैं। इसमें हमारे पास जो आखिरी अल्टरनेटिव जो टाइप है वो है बायोमास। बायोमास किसे कहते हैं? देखिए, जब हम फूड खाते हैं, हम जो भी हमारे पास फूड वगैरह अशिया होती है, सो उससे जो रिड्यूस जिसे हम कहते हैं वो जो है वो रह जाती है। मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल हम वेजिटेबल खाते हैं, तो उसकी जो पील्स हैं वो रह जाती हैं। इसी तरह जब हम क्रॉपिंग करते हैं, फसल को उसकी कल्टीवेशन हार्वेस्टेशन करते हैं, सो उसके बाद हमारे पास उसके जो गन वगैरह रह जाते हैं। इसी तरह हमारे पास जो बाकी जो घरों के अंदर रेपर्स वगैरह किस्म की जो चीज़ें होती है, प्लांट्स के जो चीज़ें होती है, सो उसको हम यूज़ करके उससे हम जो है वो एनर्जी बना सकते हैं, उसको हम हीट देते हैं। हमारे पास एक टेक्नोलॉजी है जिसे हम कहते हैं बायोमास। सो बायोमास के थ्रू हम उन चीज़ों को यूज़ कर, उन वेस्टेड चीज़ों को यूज़ कर हम बिजली जो है बना सकते हैं, हम एनर्जी जो है वो बना सकते हैं। लेकिन मसला ये है कि ये हमारे पास जो है एक अच्छा रास्ता नहीं है, क्योंकि ये जो है इससे एक जहरीले गैसेस जो है वो खारिज होते हैं, जिनसे आप लंग्स के बीमारी जो है वो फैल सकते हैं। इसके अलावा जो चेस्ट पेन होती है, सो वो भी अकॉर्डिंग टू डॉक्टर्स वो जो है इसके थ्रू जो है वो हो सकती है। सो ये अच्छा तरीका है, लेकिन रिकमेंडेड तरीका नहीं है एनवायरनमेंट के लिए या ह्यूमन जो हेल्थ है उसके लिए। सो ये सारे हमारे पास जो है वो अल्टरनेटिव हमारे पास वेस्ट है, जिससे हम जो है एनर्जी क्राइसिस को काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं। अब ज़रा बात करते हैं कि पाकिस्तान में बिजली किस तरह बनती है। आप घरों में बिजली यूज़ करते हैं, सो ये सिस्टम किस तरह है पाकिस्तान में। देखिए, पाकिस्तान में 2 मेन इंस्टीट्यूशन है जो कि रिस्पॉन्सिबल है इस सेक्टर के लिए। एक हमारे पास है वापडा, जिसे हम कहते हैं वाटर एंड पावर डेवलपमेंट अथॉरिटी, और इसके साथ एक और है कराची इलेक्ट्रिक सप्लाई कॉरपोरेशन। ये दो जो है ज़्यादातर जो पूरी पाकिस्तान में जो ट्रांसमिशन होती है इलेक्ट्रिसिटी की, सो वो ये दोनों जो है वो मैनेज करते हैं, और इसकी जो इलेक्ट्रिसिटी की डिस्ट्रीब्यूशन है, सो वो भी ये दो जो है वो गवर्नमेंट के जो है वो 2 इंस्टीट्यूशंस है, सो इसके थ्रू जो है पाकिस्तान में बिजली जो है वो ट्रांसमिशन की जाती है। इसके अलावा हमारे पास कुछ प्राइवेट सेक्टर भी है, जिसमें हमारे पास है कराची न्यूक्लियर पावर प्लांट, और ये हमारे पास एक पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन है, और इसके साथ कुछ इंडिपेंडेंट प्राइवेट सेक्टर भी है, जिस तरह IPP हो गया। सो ये भी पाकिस्तान में जो इलेक्ट्रिसिटी की जनरेशन होती है और जो ट्रांसमिशन होती है घरों में, इंडस्ट्रीज़ को, एग्रीकल्चर को, सो वो ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं पूरे पाकिस्तान में, और ये इसको जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। पाकिस्तान में जो इंस्टॉल्ड जो हमारे पास कैपेसिटी है वापडा के साइड पर, सो वो ये है कि तकरीबन जो बिजली है हमारे मुल्क में, उसमें तकरीबन 59.42% बिजली जो है वो हम थर्मल यूज़ करते हैं। मतलब वो वापडा जो है वो पेट्रोल को जो है वो यूज़ करके बनाती है, कोयल को बनाती है, इन सारी चीज़ों को जो है यूज़ करके वो थर्मल इलेक्ट्रिसिटी जो है वो बनाती है। सो थर्मल इलेक्ट्रिसिटी जो पाकिस्तान में वापडा जनरेट करती है, सो वो है 59.42%। इसके अलावा हाइडल पानी से जो बिजली वापडा बनाती है, सो वो है 30.52%। इसके अलावा न्यूक्लियर से जो एनर्जी से जो हम बिजली बनाते हैं, सो वो हमारे पास है 7.82। इसी तरह अल्टरनेटिव बाकी कुछ उधर तरीक़ों से जो हम बिजली बनाते हैं, सो वो हमारे पास है 2.23। अच्छा, अभी मसला ये है कि जो थर्मल से हम बिजली बनाते हैं ह्यूज अमाउंट ऑफ बिजली, सो उसकी मेन वजह ये है कि हमारे पास जो हाइडल है,
جو بجلی سے ہم بجلی بناتے ہیں، سو وہ جو خیبر پختونخوا والے علاقے ہیں اور جو ناردرن ایریا ہیں، سو وہاں پر بہت سارے سائٹس ہیں، لیکن اس کو ہم نے فلی جو ہے وہ ایکسپلائٹڈ نہیں کیا، جس کی وجہ سے جو ہے وہ پاکستان میں بہت سارے جو ہے وہ مسئلے پیش آ رہے ہیں۔ ایک اور ریزن یہ بھی ہے کہ چونکہ پاکستان کی آبادی بہت زیادہ ہے، جو ہمارا جو ٹرانسمیشن ہے، یعنی جو نیٹ ورک ہے پورے پاکستان میں، جس سے جو بجلی پرووائڈ ہوئی ہے گھروں کو، شہروں کو، انڈسٹریل سیکٹر کو، ایگریکلچر کو، سو وہ کافی ایک واسٹ جو ہے نیٹ ورک ہے، اور اس واسٹ نیٹ ورک کی وجہ سے پاکستان میں جو بجلی ہے سو اس کی شارٹیج بہت زیادہ ہے، اور کافی جو ہے وہ ضائع ہوتی ہے بجلی۔ سو اس کے ابھی بہت سارے ریزنز ہیں، کون سے ریزنز ہیں ذرا اس کو جو ہے وہ ہم دیکھ لیتے ہیں۔ تو وہ کون سے فیکٹر ہے جس کی وجہ سے ہماری بجلی جو ہے وہ ہمارے پاس جو شارٹیج ہے بجلی کی، اس میں ایک یہ ہے کہ مینی پاور پلانٹ آر ناٹ ورکنگ پراپرلی ڈیو ٹو فائنینشیل کانسٹرینٹس۔ بہت سارے ہمارے پاس پاور پلانٹ ہیں، پاور پلانٹ کیا کرتی ہے کہ وہ بجلی جو ہے وہ سپلائی کرتی ہے، سو ڈیو ٹو ہیونگ فائنینشیل ایشوز ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں تاکہ ہم ان کو فنڈ پرووائڈ کریں، سو اس کی وجہ سے جو ہے وہ ہرڈلز جو ہے وہ رکاوٹیں ہیں ان پاور سیکٹر کے راستے میں، اور یہ جو ہے انیبل ٹو پرووائڈ جو ہے وہ الیکٹریسٹی ٹو ہومز، ٹو انڈسٹریل سیکٹر، ٹو ایگریکلچر سیکٹر۔ سو ایک ہمارے پاس جو ایشو ہے وہ یہ پہلا فیکٹر ہے۔ دوسرا ہمارے پاس فیکٹر یہ ہے کہ جو ہم بجلی بناتے ہیں پانی سے، سو چونکہ جس طرح میں نے آپ کو بتایا پہلے کہ جو سردی کا موسم ہوتا ہے، سو سردیوں میں پانی جو ملٹنگ ہوتی ہے، آئس ملٹنگ، برف کی جو پگھلتا ہے برف، سو وہ کم ہو جاتی ہے، اس کی وجہ سے جو ہے پانی کی فلو پریشر کم ہو جاتی ہے، اور اس کی وجہ سے جو ہے وہ ہم زیادہ بجلی جنریٹ نہیں کر پاتے، سو اس کی وجہ سے بھی پاکستان میں جو ہے وہ انرجی کرائسس ہے۔ تیسرا فیکٹر ہمارے پاس ہے کہ پاکستان میں جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ ایک واسٹ نیٹ ورک کی آبادی بڑھ چکی ہے، ایک بہت بڑا ایک نیٹ ورک ہے ٹرانسمیشن کا، سو اسی وجہ سے بھی جو ہے وہ راستے میں بہت سارے تھیفس، چوریاں وغیرہ ہوتی ہے بجلیوں سے، جو کہ گورنمنٹ از انیبل ٹو کنٹرول اٹ، سو اس کی وجہ سے بھی پاکستان میں انرجی کے کرائسس ہے، اور یہ سیکٹر جو ہے وہ افیکٹ ہو رہا ہے۔ چوتھا فیکٹر ہمارے پاس ہے کہ جو ہمارے ڈیمز ہے، سو ڈیمز کے اندر سیلیٹیشن آ چکی ہے، اور اس سیلیٹیشن کی وجہ سے جو ہماری جو ڈیمز کی جو کیپیسٹی ہے سو وہ کم ہو چکی ہے، اس کی لائف کم ہو چکی ہے، اور اکارڈنگ ٹو رپورٹس اگر ہم نئے ڈیمز نہیں بنائیں گے سو 30-40 سال بعد یہ ہمارے جو ابھی جو بڑے بڑے ڈیمز ہیں سو یہ کمپلیٹلی جو ہے وہ ڈیمیج ہو جائیں گے۔ سو اگر ہم نئے ڈیمز بنائیں گے، بڑے بڑے ڈیمز بنائیں گے، سو یہ جو 2 ڈیمز ہے ابھی کرنٹلی تربیلا منگلا، سو ان کی جو لائف ہے وہ ہم 30 to 40 ایئر جو ہے وہ انکریز کر سکتے ہیں۔ سو اس وجہ سے سیلیٹیشن کی وجہ سے بھی ایک مسئلہ یہ ہے کہ ہائیڈل جو پاور ہے سو وہ کم ہو چکی ہے۔ پانچواں مسئلہ یہ ہے اس سیکٹر میں کہ بجلی کی چوری ہوتی ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ خاص کر رورل ایریا میں، شہروں میں، ہر جگہ پر جو ہے بجلی چوری ہوتی ہے۔ اب اس سے کیا ہوتا ہے، دیکھیے جب آپ بجلی چوری کرتے ہیں سو جو چوری کی ہوئی بجلی آپ یوز کر سکتے ہیں، سو اس کا بل جو ہے وہ گورنمنٹ کو ادا کرنا ہوتا ہے، کیونکہ وہ ریکارڈ پر نہیں آتا۔ اگر آپ بجلی چوری نہیں کریں گے اور میٹر کے تھرو یوز کریں گے سو وہ ریکارڈ پر آ جاتی ہے، لیکن جب آپ میٹر کے وداؤٹ میٹر آپ بجلی یوز کرتے ہیں، آپ کوئی تار وغیرہ لگاتے ہیں، ڈائریکٹ تار لگاتے ہیں، آپ ہیٹر یوز کرتے ہیں، آپ جو بھی آپ یوز کرتے ہیں، آپ جو ہے وہ گھر میں باقی اشیاء یوز کرتے ہیں، یا آپ اے سی وغیرہ یوز کرتے ہیں اس چوری کی ہوئی بجلی سے، سو جو بجلی چوری کی ہوئی بجلی آپ یوز کر سکتے ہیں سو اس کا جو بل ہوتا ہے وہ ریکارڈ پر نہیں ہوتا، اور وہ پیسے جو ہے وہ پھر گورنمنٹ کو ادا کرنا ہوتا ہے۔ سو اسے پھر ہم کہتے ہیں سرکولر ڈیتھ۔ پاکستان کی جو سرکولر ڈیتھ تھی سو وہ تقریباً 480 تقریباً ارب تھی، اور پھر ختم ہو چکی تھی، لیکن اب پھر جو ہے اس میں جو ہے کافی خسارہ ہے، جسے ہم سرکولر ڈیٹ ٹرپ کہتے ہیں۔ اس سے مراد یہ ہے کہ دیکھیں جو پی ایس او ہے وہ باہر کنٹریز سے جو ہے وہ آئل جو ہے وہ امپورٹ کرتی ہے، پھر وہ جو ہے وہ پاور اسٹیشن کو دیتی ہے، وہ بجلی بناتی ہے، اور پاور اسٹیشن ہم سے پیسے لے کر ان کو دیتی ہے، سو یہ ایک روٹیشن ہے۔ اب ہم جو تیل وہ منگواتے ہیں اور جو بجلی وہ جنریٹ کرتے ہیں وہ ہمیں پرووائڈ کی جاتی ہے، لیکن پھر ہم انہیں بلز نہیں دیتے پراپرلی، سو پھر ایک خسارہ بن جاتی ہے۔ سو ہم بل نہیں دیتے، پھر وہ ان کے پاس جو باقی پیسے ہوتے ہیں مزید آئل منگوانے کے لیے، سو اسے ہم سرکولر ڈیتھ کہتے ہیں، جو کہ ایک خسارہ ہے بجلی سیکٹر میں۔ سو یہ ایک امپورٹنٹ ایک فیکٹر ہے ہمارے پاس۔ اکارڈنگ ٹو رپورٹس جو بجلی چوری ہوتی ہے سو تقریباً 41 آف الیکٹریسٹی جنریٹڈ واز ناٹ پیڈ۔ جو
KEAC یعنی میں نے آپ کو بتایا کہ وابڈا ہے اور KEAC یہ دو مین رسپانسبل انسٹیٹیوشنز ہے جو بجلی کی ٹرانسمیشن کرتی ہے. سو جو KEAC ہے اس کی تقریباً 41% بجلی چوری ہوتی ہے. مطلب 41% جو بجلی یہ سیکٹر بناتی ہے جو رسپانسبل ہوتا ہے بجلی جنریشن کے لیے، سو اس سے جو 41% جو اماؤنٹ ہوتی ہے سو وہ پے نہیں ہوتی کیونکہ بجلی چوری ہوتی ہے. اسی طرح اگر وابڈا کی بات کی جائے سو وابڈا اکارڈنگ ٹو وابڈا تقریباً 41% جو ہے وہ لاسز اینڈ ٹرانسمیشن کی وجہ اینڈ ڈسٹریبیوشن کی وجہ سے جو ہے وہ جو ہے اس میں 21% جو پیمنٹ ہے وہ ادا نہیں ہوتی اور کافی ایک بہت بڑا خسارہ ہوتا ہے. ایک اور فیکٹر یہ بھی ہے کہ چونکہ ہم زیادہ تر جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ تیلوں پر ہم بجلی بناتے ہیں، سو آئل کی پرائسز کافی زیادہ ہے. اس کی وجہ سے جب ہم آئل منگواتے ہیں سو وہ مہنگی ہوتی ہے اور بجلی ہم مہنگے آئل سے بناتے ہیں اور اسی طرح ہمارے بل جو ہے وہ کافی زیادہ ہو جاتے ہیں. سو ایک یہ بھی بہت بڑا مسئلہ ہے کہ آئل جو ہے وہ ہم باہر سے امپورٹ کرتے ہیں اور وہ جو ہے وہ کافی مہنگا جو ہے وہ ہم اس کو کرتے ہیں. اچھا، اگر ہم رورل الیکٹریفیکیشن کی بات کریں، جو ہمارے پاس جو گاؤں وغیرہ جو ایریا ہیں، مسئلہ یہ ہے کہ وہاں پر بجلی کا کافی بہت بڑا مسئلہ ہے. وہاں پر ایک پاکستان پاپولیشن جو ہے تقریباً 65% جو ہے وہ رورل ایریا میں جو ہے وہ پاپولیٹڈ ہے اور ان کے پاس بہت سارے بیسک فیسلٹیز نہیں ہیں اور ان میں سے بجلی بھی ہے. آپ جائیں جدھر سے میرا تعلق ہے پشاور سے، سو ہمارے علاقوں میں بھی کافی مسئلہ ہوتا تھا پہلے، ابھی تھوڑا سا وہ کم ہو چکا ہے لیکن ابھی بھی مسئلے ہیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ چونکہ آبادی بہت بڑھ چکی ہے سو گورنمنٹ نے ڈیسائیڈ کیا ہے کہ وہ علاقے، وہ ولیجز جدھر آبادی 1000 سے کم ہو سو ان کو ہم بجلی پرووائڈ نہیں کریں گے کیونکہ بجلی کافی مہنگی ہے، ٹرانسمیشن مہنگی ہے. سو اگر آبادی زیادہ ہو سو پھر ہم انہیں بجلی دیں گے اور اگر کم ہو تو سو ہم انہیں بجلی نہیں دیں گے کیونکہ ان کا کہنا ہے کہ جو ٹرانسمیشن ہے جو پروویژن ہے سو وہ مہنگی ہے اور ان سے جو ہماری جو جنریشن ہوگی سو وہ کم ہوگی. سو بہت سارے علاقے ہیں، ولیجز ہیں جدھر بجلی پرووائڈ نہیں کی جاتی. اس کی مین وجہ یہ ہے کہ خرچہ زیادہ آتا ہے اور وہ لوگ جو ہے اس چیز سے جو ہے وہ سفر ہو رہے ہیں. سو جو رورل ایریاز ہے وہاں پر بجلی جو لیکنیس ہے سو وہ بہت زیادہ ہے اور کافی سیریس ایشو ہے میرے خیال میں. اب تھوڑا سا معیشت پر بات کرتے ہیں کہ جب آپ کے ملک میں انرجی کرائسس ہو سو اس سے کس طرح آپ سفر ہو سکتے ہیں، آپ کی اکانومی کس طرح سفر ہو سکتی ہے. سب سے پہلا مسئلہ یہ ہے کہ جو جتنا بھی آپ کی جو انڈسٹریز ہے کنٹریز میں، سو ادھر جو چیزیں آپ بناتے ہیں، پروڈکشن کرتے ہیں، سو وہ آپ جو ہے بجلی پر کرتے ہیں. جب بجلی کم ہو جاتی ہے سو آپ کی پروڈکشن کم ہو جاتی ہے، یا بجلی مہنگی ہو جاتی ہے سو آپ کی پروڈکشن مہنگی ہو جاتی ہے اور سو آپ کا جو انڈسٹریل سیکٹر ہے سو وہ کمپلیٹلی سفر ہو جاتا ہے. اور ابھی پاکستان کا جو انڈسٹریل سیکٹر ہے سو اٹ از بین افیکٹڈ ڈیو ٹو ہیونگ لیک آف انرجی کرائسس. سو یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کہ آپ کا انڈسٹریل سیکٹر جو ہے وہ خراب ہو جاتا ہے. اسی طرح اگر ایگریکلچر کی بات کی جائے، دیکھیں پاکستان میں جو زیادہ تر ایگریکلچرل ہے وہ پنجاب سندھ میں ہے. تقریباً پنجاب کی اگر صرف بات کی جائے سو مور دین 10 لیکس ٹیوب ویلز ہیں. وہ ٹیوب ویلز بجلی پر چلتے ہیں. اس کے علاوہ ان ٹیوب ویلز میں جو ہے پیٹرول ڈیزل جو ہے وہ لگتے ہیں، وہ ہم یوز کرتے ہیں. سو یہ ہمارے پاس بجلی نہیں ہے، اگر بجلی نہیں ہے سو وہ ٹیوب ویلز ہم نہیں چلا سکتے. اس کی وجہ سے ہمارا ایگریکلچر سیکٹر جو ہے وہ سفر ہو رہا ہے. اس کے علاوہ جو ہم ایگریکلچر میں جو باقی چیزیں یوز کرتے ہیں، ہم ٹریکٹرز یوز کرتے ہیں، تھریشرز ہم یوز کرتے ہیں، باقی ایکوپمنٹس یوز کر سکتے ہیں. سو اس میں بھی ہم ڈیزل ڈالتے ہیں. سو وہ ہمارے پاس ہے ہی نہیں ہے کیونکہ ہمارے پاس ہم باہر سے وہ منگواتے ہیں. سو اس سے بھی آپ کا ایگریکلچر سیکٹر جو سیکٹر ہے وہ بھی جو ہے وہ کافی افیکٹ جو ہے وہ ہو سکتا ہے. تو اگر آپ کے پاس پاور ریسورسز ہو سو اس کو آپ یوز کر کے آپ مائننگ کر سکتے ہیں. آپ جو ہے باقی جو منرلس ہوتے ہیں، میٹالک ہوتے ہیں، نان میٹالک ہو سکتے ہیں. سو وہ پاکستان میں منرلس کا ایک بہت بڑا ایک ذخیرہ موجود ہے لیکن ابھی تک ہم نے اس پر کام نہیں کیا کیونکہ انرجی کرائسس کی وجہ سے ہم اس سائڈ پر بھی کام نہیں کر رہے ہیں. سو آپ اس کو بھی ڈسکور نہیں کر رہے ہیں. اس انرجی کرائسس کی وجہ سے آپ کی جو منرل ریسورسز ہیں سو وہ بھی جو ہے وہ افیکٹ ہو رہا ہے. چوتھا ہے if power resources are produced locally the dependencies on import power resources is reduced. دیکھیے آپ کو جس طرح میں نے بتایا کہ ہم باہر سے تیل منگواتے ہیں، چیزیں منگواتے ہیں اور اس سے ہم اپنی انرجی کرائسس جو ہے وہ کم کر رہے ہیں. جب آپ کے پاس اپنے ریسورسز ہوتے ہیں، پاور ریسورسز ہوتے ہیں، سو پھر آپ باقی کنٹریز کے ریسورسز پر
آپ کی ڈپینڈنسیز وہاں پر نہیں ہوتی، اور آپ جو ہے آپ کو ان کو ہیوج اماؤنٹ پیمنٹ جو ہے وہ پے کرنا نہیں ہوتا ہے۔ ابھی ہم باہر سے تیل منگواتے ہیں، ابھی ہم انہیں پیسے جو ہے پرووائڈ کرتے ہیں۔ اگر اس کے بجائے ہم ان الٹرنیٹو طریقوں پر کام کریں جو میں نے آپ کو بتایا، ہم کوئل پر کام کریں، باقی چیزوں پر کام کریں، سو وہ بل ہم جو ہے کافی حد تک کم کر سکتے ہیں، اور اسی وجہ سے جو ہے ہماری جو معیشت ہے سو وہ کافی بہتر جو ہے وہ ہو سکتی ہے۔ اس کی وجہ سے جو ہے وہ آل الیکٹریکل اپلائنسز، آپ کو پتہ ہے کہ یہ ایک ماڈرن ٹیکنالوجیکل دور ہے، اور ادھر ہم کمپیوٹر یوز کرتے ہیں، موبائل یوز کرتے ہیں، چارجنگ یوز کرتے ہیں، جو ہمارا ٹیلی کام ہے سب سیکٹر یوز کرتے ہیں، اس کے لیے بجلی کی ضرورت ہوتی ہے، اس کے لیے جو ہے وہ انرجی کی ضرورت ہوتی ہے۔ سو یہ والے سیکٹر بھی ہے جو ہمارا، خاص کر جو میں سروس سیکٹر کی بات کر رہا ہوں، سو یہ بھی اس سے جو ہے وہ سفر ہوتا ہے۔ سو اس سے ہماری جو معیشت ہے سو وہ ان ریزنس کی وجہ سے، ڈیو ٹو ہیونگ لیک آف انرجی ریسورسز، یہ وہ پوائنٹس تھے جس کی وجہ سے ہماری معیشت کا یہ والا حال ہے۔ انڈسٹریل سیکٹر کو دیکھ لیں، وہ پہلے کتنا گرو کر رہا تھا، 50%، ابھی 20% کر رہا ہے۔ ایگریکلچرل 43% کر رہا تھا 1960 میں، ابھی وہ 18 یا 19.5% کر رہا ہے۔ سروس سیکٹر کو آپ دیکھ لیں۔ سو اسی وجہ سے ہماری جو معیشت ہے سو وہ بھی ڈیمیج ہو سکتی ہے۔ ابھی آخر میں تھوڑا سا بات کر لیتے ہیں کہ سسٹینیبل ڈیولپمنٹ کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے، کون سے ریمیڈیز ہمیں لینا چاہیے۔ پہلا پوائنٹ ہے کہ the preservation and conservation of the earth non-renewable resources to guard against the danger of their future exhaustion۔ مسئلہ یہ، جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ ہم کوئل یوز کر رہے ہیں، نیچرل گیس یوز کر رہے ہیں، اور باقی جو چیزیں یوز کر رہے ہیں جو کہ نان رینیویبل انرجی ہے، جو کہ ختم ہو رہے ہیں، ایک دفعہ استعمال کرنے کے بعد آپ دوبارہ نہیں کر سکتے، یہ آہستہ آہستہ ختم ہو رہے ہیں۔ اس کے پریزرویشن کے لیے، اس کے بارے میں ہمیں کچھ سوچنا چاہیے کہ اگر ہم یہ ختم ہو جائے، ہمارے پاس الٹرنیٹیو طریقے نہیں ہیں، اور اگر ہم اسے یوز کر رہے ہیں، سو وقت آ جائے گا کہ یہ سارے نان رینیویبل ریسورسز ختم ہو جائیں گے، سو پھر آپ کیا کریں گے؟ سو اس کو جو ہے ہم نے سیو کرنا ہے۔ دوسرا ہے ہمارے پاس کہ the development of renewable energy resources by using advanced technology۔ ایڈوانس ٹیکنالوجی کا استعمال کر کے ہم نے رینیویبل انرجی، جو میں نے آپ کو بتایا کہ واٹر سے ہم کر سکتے ہیں، ہم جو ہے وہ سولر سسٹم سے کر سکتے ہیں، ہم جو ہے بایو ماس سے کر سکتے ہیں، جیو ترمل انرجی کو ہم یوز کر سکتے ہیں، ونڈ پاور سے کر سکتے ہیں، ویو پاور سے کر سکتے ہیں، ٹیڈل پاور سے کر سکتے ہیں، ان کا استعمال ہم کر سکتے ہیں تاکہ جو رینیویبل انرجی جو الٹرنیٹیو طریقے ہیں اس کو ہم جو ہے وہ اڈاپٹ کریں، اور ہم اپنے انرجی کرائسس کو کم کریں۔ تیسرا پوائنٹ ہے the non-productive use and wastage of power resources must be checked strictly۔ جو بجلی چوری ہوتی ہے، جو باقی جو ایشوز ہے ہمارے جو سیکٹر میں، سو اس پر ہم نے کلیم ڈاؤن کرنا ہے، اور اس پر جو ہے ہم نے کام کرنا ہے تاکہ ہم یہ خسارے کو، جو ہمیں نقصان ہوتا ہے، سو اس سے ہم بچ جائیں۔ اگلا پوائنٹ ہے پبلک اویئرنیس پروگرام شوڈ بی انٹروڈیوس تھرو دا میڈیا اینڈ گورنمنٹ اینڈ پرائیویٹ انسٹیٹیوشنز۔ لوگوں کے اندر اویئر دینا چاہیے کہ یار اگر آپ فار ایگزامپل گھر سے جاتے ہیں، روم سے جاتے ہیں، سو آپ لائٹس آف کیا کریں، آپ لائٹس کو اس طرح استعمال نہ کریں، کیونکہ اگر آپ روم سے باہر جاتے ہیں اور آپ لائٹ آن چھوڑتے ہیں، سو اس سے جو ہے وہ بجلی تو یوز ہو رہی ہے۔ سو اویئرنیس دینی چاہیے کہ پاکستان میں بہت بڑا مسئلہ ہے، سو ہمیں اس طرف جو ہے وہ دھیان دینا چاہیے۔ اور اسی طرح جو چوری کرتے ہیں لوگ، سو انہیں ہمیں ہدایت دینا چاہیے، انہیں جو ہے یہ ہمیں بتانا چاہیے کہ جو بجلی آپ چوری کرتے ہیں، سو یہ آپ گورنمنٹ کی بجلی چوری نہیں کرتے، یہ آپ لوگوں کی بجلی چوری کرتے ہیں، کیونکہ یہ لوگوں کا ایک وہ ہے، ایک پراپرٹی ہے۔ سو یہ آپ پوری اسٹیٹ سے، یعنی اسٹیٹ سے نہیں بلکہ پوری قوم کی وہ ملکیت جو ہوتی ہے اس سے آپ چوری کر رہے ہیں۔ سو اسی وجہ سے ہمیں ریلیجسلی بھی انہیں بتانا چاہیے کہ قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، حدیث شریف بھی ہے۔ سو اس طرح کی اویئرنیس ہمیں دینا چاہیے۔ اگلا پوائنٹ ہے the protection of the environment by enforcing strict laws through environment protection۔ اچھا، جو ہم کوئل نکالتے ہیں، باقی چیزیں وغیرہ نکالتے ہیں، سو اس سے ہمارا انوائرمنٹ بھی خراب ہو رہا ہے، انوائرمنٹ کنٹیمنیٹڈ ہو رہا ہے، کاربن ایمیشن ہو رہا ہے۔ سو اس پر ہمیں کام کرنا چاہیے، کیونکہ پاکستان جو ہے ون آف دی کنٹریز جو کہ کلائمیٹ سے سفر ہو رہا ہے۔ اگلا پوائنٹ ہے فالٹی اینڈ ڈیمیج ٹرانسمیشن لائن شوڈ بی ریپلیسڈ آن ایمرجنسی بیسز۔ جدھر فالٹس ہے اور جس کی وجہ سے ٹرانسمیشن نہیں ہو رہی، اور جس کی وجہ سے ہمیں نقصان ہو رہا ہے، سو ان ایریاز پر ہمیں کام کرنا چاہیے تاکہ ہم بجلی کو سیو کر سکیں۔ اور آخر میں یہ بتاؤں گا کہ ایک
چارٹر آف اکانومی سائن ہونی چاہیے، چارٹر آف پالیسی سائن ہونی چاہیے، سارے جو ادارے ہیں جو پولیٹیشنس ہیں اس کو بیٹھ کر اس پر توجہ دینی چاہیے، ایک سٹرونگ جو ہے ایک اسٹرکٹ ایک پالیسی بنانی چاہیے تاکہ ہم اس پر کام کر سکیں اور ایک سسٹین کام کر سکیں، ایک سسٹین پرولونگ ٹائم کے لیے پالیسیز ہو. ایسا نہ ہو کہ ایک گورنمنٹ آتی ہے پالیسیز بناتی ہے اور دوسری گورنمنٹ آتی ہے سو وہ لوگوں کو خوش کرنے کے لیے اور پولیٹیکل سکورنگ کے لیے پھر ان معاہدوں کی وائلیشن کرتی ہے. سو ایسا نہیں ہونا چاہیے اور میرے خیال میں یہ کافی امپورٹنٹ سیریس ایشو ہے اور یہ بتانا میرا فرض تھا آپ لوگوں کو، کیونکہ میں نے اس کے بارے میں اسٹڈی کیا اور میں چاہتا ہوں کہ جو ایشوز ہوں ملک کے اندر، میرے جتنے بھی ویڈیوز ہوتی ہیں سو وہ ایشوز پر ہوتی ہے. ایشوز پر اس لیے ہوتی ہے کیونکہ اگر ہمیں جب تک ایشوز کا پوری طرح انڈرسٹینڈنگ نہ ہو سو ہم کس طرح اس کو ریزولو کریں گے. باتیں سب کرتے ہیں لیکن میرے خیال میں اس پر کام کرنا چاہیے. تھینک یو.